السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر کے لیے، اپنے عبادت کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ قرآن کو اٹھا کر کے دیکھا جائے تو بے شمار آیات اس چیز کی وضاحت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، ذکراً کثیرا، کثرت سے ذکر کرو، اور بکرۃ و عصیلا، صبح شام ذکر کرو، والعشی والابکار، صبح اور شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ ذکر کی فضیلت میں بہت سی احادیث، بے شمار احادیث اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی۔ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم میں، حدیث قدسی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا مع عبدی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، ما تحرکت بی شفاتہ، جب تک اس کے دونوں ہونٹ میرے ذکر میں موومنٹ میں رہتے ہیں، حرکت میں رہتے ہیں، ہلتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اس وقت تک میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اب رب کا قرب اور رب کا ساتھ مل جانا بہت بڑی بات۔ آج کا جو درس ہے اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ کچھ وظائف جو نبی المکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام کیے اور کثرت سے کیے اور مسنون ہے، روز کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کی فضیلت بڑی۔ ان میں سے ایک اللہ کے نبی روز صبح کے وقت سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا کرتے تھے، ایک تسبیح صبح اور ایک شام کو 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کی تسبیح اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس تسبیح کو روز 100 بار پڑھ لیتا ہے صبح اور شام، اللہ کے نبی نے فرمایا اس شخص کا رزق اگر زمین کی 7 تہوں کے اندر چھپا ہے تو اللہ رب العالمین اس شخص کے لیے اس کا رزق زمین کی 7 تہوں کے نیچے سے بھی اللہ تعالیٰ نکال کر اس کو دے دیتے ہیں۔ لیکن پڑھا جائے، یقین کے ساتھ پڑھا جائے، ایمان اور عقیدے کے ساتھ پڑھا جائے۔ اب اللہ تعالی کو یاد کرنے کے لیے ذکر کے وظائف تو بڑے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ پڑھ لو، یہ مجرد نسخہ ہے۔ کوئی کہتا ہے ساڈے فلانے بابیاں نے دسیا، اس کو پڑھ لو، یہ بڑا ہی مجرد ہے۔ لیکن اس سے بڑا مجرد کیا ہو سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نہ چھوڑا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک اور وظیفہ جس کو کلمہ توحید کہا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2087 نمبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دن میں اس کی بھی ایک تسبیح 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیتا ہے، اب فضیلت سنیے گا، اس کو اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں 10 گردنیں، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ رب العالمین اس شخص کو دیتے ہیں۔ اور وہ 10 غلام اہمی غلام نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے غلام ہیں۔
اور اسماعیل علیہ السلام کی لڑی ہی ہے جس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ بس اتنی ہی فضیلت اس کلمے کو پڑھنے کی؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ اسی حدیث کے اندر بخاری کی 2087 نمبر حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے جو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیوں کو لکھ دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 10 نیکیاں ایسی لکھی جاتی ہیں جو کبھی بھی مٹیں گی نہیں قیامت تک۔ اکثر انسان گناہ کرتا ہے اور نیکیاں جو ہے وہ مٹ جاتی ہیں۔ اللہ بھی فرماتے ہیں کچھ ایسے بھی عمل کرتا ہے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن وہ نیکیاں جو 10 ہیں وہ مٹنے والی نہیں، 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے نامہ اعمال سے 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اس کلمے کو 100 مرتبہ پڑھنے سے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شب و روز میں وہ پڑھ لیتا ہے اس کو، اس دن شیطان اس کے پاس بھی نہیں آ سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا اس کو۔ کوئی جادو والا عمل، جنات اور شیاطین اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حدیث بخاری کی۔ اب کلمہ تو بڑا چھوٹا ہے، تسبیح پکڑ لی جائے اور اس کو پڑھ لیا جائے بیٹھ کے تو میرے خیال سے 10 سے 12 منٹ لگیں گے، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگ جائیں گے، لیکن اجر نیکی اور ثواب، لفظ چھوٹے ہیں ان کا اجر و ثواب اور فائدہ بہت زیادہ ہے، فضیلت بڑی۔ اسی طرح ایک اور کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے صبح شام کے اذکار میں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے اذکار میں اس کو 7 مرتبہ پڑھتے اور شام کے اذکار میں بھی اس کو کلمہ کو 7 مرتبہ پڑھا کرتے۔ حسبی اللہ، مجھ کو اللہ کافی، میرے معاملات میں، میرے کام میں، میرے فلاں کام کے اندر، میرے فلاں کام کے اندر، میرے جو ہے بزنس ہے، میرے جو میرے مکان ہے، میرے پلاٹ ہیں، ان کو بیچنے میں، خریدنے میں، ان کی حفاظت میں، میرا یہ کام وہ کام، سارے کاموں کو انسان کرتا ہے مگر سارے کے سارے کام درست ہو جائیں یہ گارنٹی نہیں ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جو بندہ گھر سے صبح نکلے اور اذکار پڑھتے ہوئے اس میں یہ دعا آتی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، پڑھ لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر جس کام کے لیے وہ نکلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاون ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اس کام میں۔ اب جس کام میں اللہ رب العالمین جیسی بلند ذات بندے کے ساتھ ہو وہ کام نہ ہو، یہاں پہ تو پرچی لکھ کے لے جائے بندہ اگر کسی ایم این اے ایم پی کی تو وہ دکھاتا ہے بھئی فلاں کے ساتھ تعلق ہے، فلاں بندہ جو ہے وہ مجھے جانتا ہے، فلاں بندے کا قبول لے کے آیا ہوں، فلاں بندے کی پرچی لے کے آیا ہوں، تو کام منٹوں میں ہو جائے گا۔ میرے پیچھے فلاں ہے، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میرے پیچھے فلاں بندہ ہے، میرے پیچھے فلاں بندہ ہے، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے پاورفل کون ہے، مجھ سے تو بڑا کوئی نہیں، تو تجھے اگر میرا ساتھ چاہتا ہے نا کہ چٹکیوں میں کام تیرے ہو جائیں، بندہ گیا صبح بیٹھا سرکاری دفتروں کے کام، شام کو ذلیل ہو کے آ گیا، کام نہ ہوا، دہاڑی بھی اس کی ٹوٹ گئی، لیکن یہاں پہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ کام تیرا ہو جائے گا، نام تو ہمارا لے لے زبان پہ اور تیرا کام پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب کسی طالب علم نے پیپر دینے جانا ہے، کسی سرکاری بندے نے دفتر میں جانا ہے اپنا سرکاری کام کروانے کے لیے، کسی نے کسی کام کے لیے جانا ہے، اور یہاں پہ جو آج کی جنریشن ہے انہوں نے انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے، تو وہ یہ وظیفہ ان کے بڑے کام کا ہے کہ وہ گھر سے نکلتے ہوئے 7 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ پھر پڑھ دیتا ہوں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، پڑھ لے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ 5 منٹ نہیں لگیں گے۔ اللہ کا نام لے کے بندہ گھر سے نکلے تو کام جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خود نپٹا دیتا ہے اچھے طریقے کے ساتھ۔ اور بڑے وظیفے اللہ کے نبی صبح 3 مرتبہ اور شام 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھا کرتے تھے۔ آپ سے فرمایا کہ جو بندہ 3 مرتبہ صبح پڑھ لیتا ہے، سارا دن کوئی موذی چیز، کوئی ڈنگ مارنے والی چیز، کوئی تکلیف دینے والی چیز، کسی قسم کا کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی ڈپریشن، کوئی اس کے قریب نہیں آ سکتی، کیونکہ اس نے اللہ کا نام لے کے زمین اور آسمان میں سے محفوظیت اختیار کر لی ہے اپنے لیے۔ کلمہ تو بڑا چھوٹا ہے، پڑھنا بھی صرف 3 بار ہے۔ اب 3 بار یہ کلمہ پڑھ لے بندہ اور اللہ کی حفاظت میں چلا جائے اور اس کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکے، تو یہ جو سودا ہے یہ بڑا قیمتی اور اعلیٰ اور فائدے کا ہے، نقصان کا نہیں۔ اور اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، یہ اللہ کے نبی جنات اور جادو سے بچنے کے لیے صبح 3 بار اور شام کو 3 بار یہ پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایک اور دعا ہے جو بہت ہی کمال کی، سب سے اعلیٰ ترین ہے، بڑی کمال کی۔ وہ دعا ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اگر اس کے ترجمے پہ غور کیا جائے تو مزہ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کلمے دیے ہیں محبوب کو اور محبوب نے امت کو، کہ یہ کلمے پڑھ کے اپنے رب کو راضی کر لو۔ یقیناً یہ کلمے انسان نہیں بنا سکتا۔ اللہ اکبر۔ کلمے کیا ہے؟ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں نے تیری تعریف کرنی۔ اچھا میرے بندے تعریف کر، کیا تعریف کرنا چاہتا ہے میں؟ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں، جتنی بھی کر لوں کم میں کر نہیں سکتا، تو نے خود قرآن میں فرما دیا کلمے ختم ہو جائیں گی، درخت ختم ہو جائیں گے، مثل بھی لے آؤ ان کی، اور سمندروں کی سیاہی بنا لو ان کی بھی مثل لے آؤ، ختم ہو جائے گی۔ میری کلمے میری تعریفوں کے کلمے لکھے نہیں جا سکتے۔ اللہ، تعریفات کے کلمے نہیں لکھے جا سکتے۔ اچھا بندے کیا تعریف کرتا ہے؟ بندہ کہتا ہے یا اللہ سبحان اللہ وبحمدہ، تو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ۔ اچھا اتنی تعریف ہے میری؟ نہیں اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں، اتنی تعریف کرتا ہوں کتنی؟ وعدد خلقہ، جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے یا اللہ میں تیری اتنی تعریف کرتا ہوں۔ اب میرے علم میں نہیں ہے کہ تیری دراصل اصل میں مخلوق ہے کتنی، تعداد نہیں۔ سائنس بتاتی ہے کہ 2 ملین نہیں 2 بلین کی تعداد میں اس دنیا پر اسپیشیز دریافت ہو چکی ہیں۔ جیسے گھوڑا ایک اسپیشیز ہے، مرغی ایک اسپیشیز ہے، ہم انسان ایک اسپیشیز ہے۔ اس طرح کیٹیگری پہ نہیں، ان کی نسلوں پہ نہیں بات ہو رہی، صرف ابھی جو دریافت ہوئی ہیں وہ، ابھی جو ہونے والی، اللہ جو انسان کے علم سے باہر، انسان کا تو علم اللہ فرماتے ویسے بڑا ناقص ہے، کم 2 بلین کی تعداد۔ اور ایک سائنسی رپورٹ کے مطابق کہا گیا کہ اگر یہ جو حشرات کیڑے مکوڑے ہیں، یہ 7 ارب آبادی دنیا کی، اس میں سے ہر ایک انسان کو 20 کروڑ حشرات پکڑا دیا جائے، ایک انسان کو 20 کروڑ حشرات دے دیے جائیں اور وہ تقسیم کیے جائیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، 7 ارب کی تعداد کے اندر پھر بھی یہ حشرات زیادہ ہے۔ اب گنتی نہیں، یا اللہ میں کتنی کہ تیری تعریف کروں، میرے پاس اتنی گنتی اتنی کیلکولیشن نہیں ہے، یا اللہ میں تیری اتنی تعریف کرتا ہوں جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے، اور یقیناً میں تو نہیں جان سکتا، یہ دنیا کی سائنس بھی نہیں جان سکتی کہ تیری مخلوق کتنی ہے، مگر تو جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، تو دنیا میں پتا بھی ہلے اس کو بھی جانتا ہے۔ اچھا میرے بندے اور تعریف کرتا ہے میری، کیا تعریف کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں وَرِضَا نَفْسِهِ، میں تیری اتنی تعریف کرتا ہوں جتنی سے تو خوش ہو جائے، اللہ میں تیری اتنی تعریف کرتا ہوں۔
اب مجھے نہیں پتا کتنی تعریف کروں تو خوش ہوگا، اس لیے میں نے ڈائریکٹ بول دیا یا اللہ تو جانتا ہے نا میں تیری کتنی تعریف کروں تو راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا میرے بندے اور تعریف کرتا ہے، میری کیا تعریف ہے اور کیا کرتا ہے؟ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں وزینت عرشی، جتنی تیرے عرش کی خوبصورتی ہے اتنی تیری تعریف کرتا ہوں۔ ایک آسمان کے اوپر دوسرا 500 سال کی مسافت ہے، طے بہ طے، تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا 7 آسمان، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، عرش پہ اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، کرسی السماوات والارض، اور اس عرش سے بڑی کرسی، اس کرسی سے بڑا سب سے بڑا اللہ تعالیٰ اس کرسی پر مستوی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو عرش ہے اس کی خوبصورتی، جنت میں سب سے بہترین ماڈل ٹاؤن، جنت کی سب سے اعلیٰ ترین جگہ، جنت کی سب سے بہترین کالونی وہ جنت الفردوس ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے۔ تو پھر عرش کتنا خوبصورت ہوگا ذرا اندازہ لگا لیجئے۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں تیری اتنی تعریف کرتا ہوں جتنی تیرے عرش کی خوبصورتی ہے، اتنی تیری تعریف کرتا ہوں۔ اللہ، تو پھر رب راضی ہو جائے گا نا اتنے پیارے کلمات کے ساتھ۔ یہ اللہ کے نبی صبح روز ایک مرتبہ اور شام کو پڑھا کرتے تھے۔ اچھا میرے بندے اور تعریف کرتا ہے؟ بندہ کہتا ہے ہاں اللہ میں تیری اور بھی تعریف کرتا ہوں۔ کیا وَمِدَادَ کَلِمَاتِهِ، جتنے سیاہی کے ساتھ لکھے گئے کلمات ہیں یا اللہ اس کے عرش کے وزن کے برابر اور کلمات کے سیاہی کے برابر یا اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ سیاہی کے کلمات کتنے ہیں، تو جانتا ہے، اتنی تیری تعریف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بڑے قیمتی الفاظ، بڑے خوبصورت الفاظ، رب کو منانے اور راضی کرنے کے لیے بڑے پیارے الفاظ۔ پھر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یا اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، تو نے مجھے اسلام دے دیا ہے میں راضی ہوں۔ یا اللہ تو نے اپنا محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے دیا ہے میں راضی ہوں۔ اس راضی ہونے پہ میں راضی ہوں، یا اللہ تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ کے نبی یہ کلمہ بھی صبح 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صبح شام کے اذکار بڑے قیمتی ہیں، ان میں اور بہت ساری دعائیں، سید الاستغفار کے بارے میں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ والی دعا مکمل اللہ کے نبی 1 مرتبہ صبح شام پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب جنت لے لو، جنت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ دعا صبح پڑھ لی شام کو مر گیا جنت میں جائے گا۔ جس بندے نے یہ دعا رات کو پڑھ لی صبح تک مر گیا وہ شخص جنتی ہے، 1 مرتبہ پڑھنے سے۔ یقیناً بڑے قیمتی ہیں یہ الفاظ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے اذکار صبح شام کے اور اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ تسبیح اور ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، پھر آئیں گے میر تیری محفل میں جب خدا لایا، اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سرعام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔